बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो बात ना सुनता था सारे ज़मन की, ज़रब मोमिन जो पड़ी तो लगा बातें करने अमन की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़लस्तीनी मुसलमानों और गज़ा के मुसलमानों की कामयाब मुज़ाहमत की बरकत से काबिज़ फ़ौज घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है और इसराइल झुकने पर मजबूर हो गया है और जंग बंदी पर आमादा हो चुका है गज़ा के मुसलमानों की शराइत पर। वो जो कहता था मुझ पर कोई हमला आवर नहीं हो सकता, ये उसका गुरूर भी जाता रहा। वो जो कहता था मेरा दिफाई सिस्टम नाकाबिले तस्खीर है, उसका ये गुरूर भी जाता रहा। वो जो कहता था कि गज़ा के मुसलमान फ़ौरन गज़ा से 24 घंटे के अंदर अंदर निकल जाएं, लेकिन गज़ा के मुसलमानों की मुज़ाहमत ने उसका ये गुरूर भी तोड़ दिया। गज़ा के मुसलमानों का अगरचे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मोमिन किसी तरह भी बहरहाल आखिरत के एतबार से नुकसान में नहीं रहता। शहादत पा जाए तो बड़े रुतबों का हामिल बन जाता है और अगर बच जाए तो गाजी बन जाता है। गज़ा के मुसलमान 15,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं और 6,000 के करीब बच्चे शहीद हो चुके हैं, 4,000 के करीब ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं, हज़ारों मुसलमान लापता हैं। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बावजूद गज़ा के मुसलमानों ने मुज़ाहमत तरक नहीं की, गासी फ़ौज को जंग बंदी पर अपनी शराइत पर मजबूर कर दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काबिज़ रियासत ने कतर की सालसी के अंदर जंग बंदी 4 दिन के लिए फ़लस्तीनी मुसलमानों की मुज़ाहमत से मजबूर होकर कबूल कर ली है। ये जंग बंदी जुमरात को 1 बजे से लेकर पीर को 1 बजे तक यानी 4 दिन के लिए जारी रहनी थी, लेकिन गासी फ़ौज चूँकि ये एक ऐसी फ़ौज है और ऐसी कौम है जो अपने मुआहदों से मुकर जाती है, तो 1 दिन के लिए फिर मुकर गई। जो जंग बंदी जुमेरात को 1 बजे से शुरू होनी थी, अब वो जुमे को 1 बजे से शुरू होकर मंगल के 1 बजे तक जारी रहेगी। क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जो मुआहदों को तोड़ती है, सूद खाती है, मक्कारी और चालाकी में अपनी मिसाल नहीं रखती और दावे बड़े बड़े करती है। हमने इतने लश्कर जमा कर रखे हैं, हमारे पास इतनी फ़ौज है, हमारे पास ऐसा आयरन डोम सिस्टम नामी दिफाई सिस्टम मौजूद है जो नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमानों की मुज़ाहमत ने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। दौरे रिसालत से इन दुश्मनान इस्लाम का यही तरीका है कि अपनी कुव्वत का, बरतरी का, बहादरी का शोर शराबा करते हैं ताकि मुसलमान इनके मुकाबले में ना आए। लेकिन मुसलमान चूँकि जज्बा जहाद से सरशार होता है, अल्लाह ताला के रास्ते में जान कुर्बान करने की लगन उसके दिल में होती है और उसके दिल में ये जज्बा होता है जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये मुसलमान का एक जज्बा होता है और मुसलमान ये भी कहता है फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा के मुसलमानों की कामयाब मुज़ाहमत की बरकत से कतर की सालसी में गज़ा के मुसलमानों की शराइत पर 4 दिन की जंग बंदी हो गई है और जंग बंदी भी मुसलमानों की और अहले गज़ा की शराइत के मुताबिक हुई है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है कि गज़ा के मुसलमान और फ़लस्तीन के मुसलमान 50 बच्चों और ख़वातीन को रिहा करेंगे। जो इसराइली बच्चे और इसराइली ख़वातीन हैं उनके बदले में ये काबिज़ रियासत 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहाई करेगी जिनकी उम्र 19 साल से कम होगी। यानी दोनों तरफ से जो बच्चे छोड़े जाएंगे उनकी उम्रें 19 साल से कम होंगी। इस शर्त के अंदर भी गज़ा के मुसलमान फातेह करार पाए हैं, क्योंकि उन्होंने 1 कैदी के बदले में अपने 3 कैदी छुड़वाए हैं। ये 50 को छोड़ेंगे और काबिज़ रियासत 150 कैदियों को छोड़ने पर अपने आप को मजबूर पाती है। और साथ साथ मज़े की बात यह है कि काबिज़ फ़ौज ने यह भी कहा है कि अगर
غزہ کے مسلمان ہمارے 10 قیدی مزید چھوڑ دیں تو ہم ایک دن کے لیے جنگ بندی اور بڑھا دیں گے، پھر 10 قیدی چھوڑ دیں، پھر ایک دن کے لیے جنگ بندی بڑھا دیں گے، پھر 10 قیدی چھوڑ دیں، پھر جو ہے ایک دن کے لیے ہم جنگ بندی بڑھا دیں گے۔ تو اس شرط کے اندر بھی غزہ کے مسلمان اپنی مزاحمت کی برکت سے غالب رہے اور فاتح رہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر غزہ کے شعروں پر بڑا صادق آتا ہے کہ مفاہمت نہ سیکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اور الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے، جب ان کو قید کیا گیا اور ان پر حملہ کیا گیا اور بہت سارے ان کے جرنیل اور انتہائی لڑاکا فوجی گرفتار کر لیے گئے، تو پھر یہ جنگ بندی پر بھی مجبور ہوا، بارڈریں کھولنے پر بھی مجبور ہوا، غزہ کے مسلمانوں تک ایندھن، ادویات اور خوراک پہنچانے کے لیے راستہ دینے پر بھی مجبور ہوا۔ الحمدللہ غزہ کے مسلمان فتح اور کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ حتمی کامیابی بھی انہی کے حصے میں آئے گی، اور یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہے ان کے ساتھ کہ پوری دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے، حتیٰ کہ اسلامی دنیا بھی کوئی مضبوط پوزیشن لے کر غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑی، صرف بیانات کی حد تک کھڑی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا وہ نمونہ دکھا دیا جسے قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ہی چھوٹے لشکر ہیں جو بڑے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ عارضی جنگ بندی کے لیے تو اب معاہدے ہونے لگے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی اللہ تعالیٰ ایک آزاد فلسطینی عظیم ریاست بھی قائم فرمائے گا، غزہ کے مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ بہرحال امن کے اگرچہ اپنے بڑے فائدے ہوتے ہیں، لیکن جنگ کے اپنے ہی فائدے اور اپنے ہی نقصانات ہوتے ہیں۔ جنگ کے دوران اگرچہ بہت سارے نقصانات مسلمانوں کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس غزہ اور اسرائیل جنگ کے دوران بھی مسلمان الحمدللہ فاتح بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ حتمی فاتح بھی بنیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہوئی ہے، پوری دنیا کے غیر مسلم قرآن پاک پڑھنے پر مجبور ہوئے ہیں، جس طرح کہ عالمی میڈیا کی مسلسل رپورٹیں آ رہی ہیں۔ یعنی ایک تو وہ جنگ ہے جو ہمیں غزہ اور اسرائیل کے درمیان نظر آتی ہے، اور ایک وہ ذہنی کشمکش کی جنگ ہے جو پوری دنیا اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے، قرآن پاک کو پڑھ رہی ہے، قرآن پاک خرید رہی ہے۔ ابھی امریکہ کی ایک مشہور ٹک ٹاکر جو بہت زیادہ فالورز رکھتی ہے، اس نے غزہ جنگ سے اور غزہ کے مسلمانوں کی مزاحمت اور مضبوط ارادے سے متاثر ہو کر امریکہ کی جو ٹک ٹاکر ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اس نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو شیئر کی ہے، اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اس نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ ہے مزاحمت کی برکتیں، مقاومت کی برکتیں، جہاد فی سبیل اللہ کی برکتیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے ذریعے غلبہ اور قوت بھی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ دشمنان اسلام کافروں کے لیے اسلام کی ہدایت کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ، کئی لوگوں کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو غزہ کے مسلمانوں کی اس مزاحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور حتمی کامیابی تو ان کو مل چکی ہے اللہ کے فضل سے، حتمی کامیابی پر اللہ تعالیٰ اس کا اختتام فرمائے۔ ہماری دعائیں اور تمام امت مسلمہ کی دعائیں اور تمام مسلمانوں کی دعائیں الحمدللہ اپنے غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، جنہوں نے ایک ایسی ریاست کو جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، ان سے مقابلہ کر کے نہتے ہو کر ایک چھوٹی سی پٹی میں محاصرے کے باوجود انہوں نے دنیا کے سب سے بہادر انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے بچے سب بچوں سے زیادہ بہادر ہیں، خواتین سب خواتین سے زیادہ بہادر ہیں، اور مرد سارے مردوں سے زیادہ بہادر نظر آتے ہیں کہ محاصرے کی حالت میں وہ اپنا اسلحہ بھی تیار کرتے ہیں، مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور جو ہے اپنے ارادوں کے ساتھ جو ہے دشمن پر فتح پانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایسے حالات میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑا دلاسا دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دشمنان اسلام کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، اگر تمہیں کوئی رنج پہنچا ہے تو انہیں بھی رنج پہنچتا ہے، اور تم تو اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو
جو کافر امید نہیں رکھتے، یعنی جنت، اللہ کی رحمت، پیارے نبی کی شفاعت اور آخرت کی کامیابی۔ انشاءاللہ مسلمان اگر اس جذبہ جہاد کے ساتھ جڑے رہیں گے اور قرآن و سنت پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی فتح عطا کرے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔